بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، کل سورہ نجم کے متعلق کچھ باتیں پیش کی گئی تھی اور ترجمہ بھی چند آیات کا ہم نے کیا تھا. آج اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستاروں کی جب وہ چھپ جائیں یعنی ڈھک جائیں، غائب ہو جائیں. ما ضل صاحبکم وما غوى. کل تفسیر بتائی تھی کہ مکے والو، تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تم گمراہ اور مجنون پاگل کہتے ہو، نہ تو یہ بھٹک گئے ہیں اور نہ یہ گمراہ ہیں. یہاں دو لفظ ہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی چیز کی نفی کی. کل اس کی تفسیر کر بھی چکے ہیں. اضل اور غوا دونوں کے معنی آتے ہیں بھٹکنا اور غلط راستے پہ چلے جانا، لیکن دونوں میں فرق ہے. یہ نقطہ یاد رکھیے، دونوں میں فرق ہے. غلہ کہتے ہیں انسان کسی چیز کو، کسی گمراہی کو دین سمجھ کر کے، سمجھیں نا، کسی بدعت کو، کسی گمراہی کو، کسی غلط چیز کو دین سمجھ کر کے جہالت کی بنا پر اس کو اپنا لیں. ہاں، نیت کتنی بھی اچھی ہو، نیت صاف ہوتی ہے، نیت اچھی بھی ہو، لیکن لا علمی
علم نہ ہونے کی بنا پر کسی غلط چیز کو انہوں نے کوئی خوبی دیکھی، اس کو دین سمجھ لیا، حالانکہ وہ دین نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ضلالہ. اور غوا کس کو کہتے ہیں؟ غوا کسی چیز کے حق ہونے کا علم ہے، بھی علم ہے، معلومات ہے، سمجھتا ہے، لیکن کسی ذاتی مفاد یا تعصب کی بنا پر اس کو قبول نہ کرے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غوا. یہاں بہت بڑی چیز اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مفسرین کو ان نقطہ یہاں نکالا، اور اس سے یہود و نصارہ دونوں قوموں کی مخالفت ہمیں حکم دیا. دیکھو، ہر مسلمان جب بھی نماز پڑھتا ہے سورۃ الفاتحہ میں ضالین اور مغضوب علیہم سے بچنے کی دعا کرتا. اللہ ہمیں نیک لوگ، انبیاء، شہداء کے راستے پہ چلنا، ضالین جو ہیں یا مغضوب علیہم جو ان کے راستے سے بچانا. تو روایہ احادیث کے اندر پوچھا گیا تو وجہ بتائی گئی، ضالین یہود ہیں اور مغضوب علیہم یہودی ہیں. ضالین نصارہ ہے اور مغضوب علیہم یہودی، دونوں گمراہ ہیں. لیکن ایک کو اللہ فرمائے بھٹک گیا بیچارہ مسکین، دوسرا مغضوب اللہ کی غضب. فرق محسوس ہوا؟ عیسائیوں کے پاس علم نہیں تھا، لا علمی کی بنا پر وہ بھٹک گئے، وہ گمراہ ہو گئے. کسی بھی چیز کو انہوں نے نیکی سمجھا، بیچارے اللہ کی رضا کے لیے اسی کو، نیت اچھی ہے، نیت برائی کرنے کی نہیں ہے، لیکن علم نہ ہونے کے بنا پر صحیح اور غلط کا فیصلہ نہ کر سکے. صرف عیسیٰ علیہ السلام کو ذرا دیکھیں، آخر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، صرف عیسیٰ علیہ السلام کی عزت ہے، اللہ کا بیٹا. دیکھو نیت میں فطور نہیں، عیسیٰ کی توہین کرنا مقصد نہیں، مقصد عیسیٰ کا مقام بڑھانا ہے. اور قرآنی آیات کا مطالعہ کیا جائے تو ان کا جرم یہ تھا کہ نیت تو اچھی تھی، ارادے اچھے تھے، حوصلے اچھے تھے، لیکن انہوں نے لا علمی کی بنا پر بے دینی کو کیا سمجھ لیا؟ دین سمجھ لیا. جس کی فضیلت سنی اس کو قبول کر لیا، عمل کرنے لگے، اس کے صحیح و غلط ہونے کوئی خیال ان کو پیدا نہیں ہوا. آگے بات سن، یہود مغضوب علیہم، قرآن نے گواہی دیا کہ ہاں ان کے پاس علم ہے، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تعصب اور ضد کی بنا پر، عداوت اور نفرت کی بنا پر حق قبول کرنے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ دونوں گمراہ ہوئے، لیکن دونوں کی گمراہی کی دو وجہ. اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا، ہمارے نبی جو کچھ بتاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، یا جو کچھ کرتے ہیں، نہ تو یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح لا علمی کی بنا پر اس کو، اور نہ تو یہودیوں کی بنا پر، یہودیوں کے طریقہ اپنا کر کے حق سمجھ کر کے بھی ٹھکراتے ہیں. نہیں، ہمارے نبی دونوں سے بری ہے. ہو گئی بات؟ ما ضل صاحبکم وما غوا. ہمارے نبی جو کچھ کرتے ہیں وہ علم کی روشنی میں کرتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اس دین کو ہم نے قبول کیا ہے، اس دین کی ہم دعوت علم اور بصیرت کی روشنی میں. یہی فرق ہے. اللہ نے فرمایا جو میرے اتباع کرنے والے ہوں گے ان کا بھی یہی طریقہ ہوگا، جو کچھ کریں گے، جو بتائیں گے
علم اور بصیرت کی روشنی میں. آگے بات سمجھے. چلو. وما ينطق عن الهوى، ہمارے نبی اپنی مرضی سے کچھ باتیں نہیں کرتے. کل اس کی بھی وضاحت ہو چکی ہے. ہاں وہی کی 6 قسمیں، بعض لوگوں نے 7 قسمیں بتائی ہیں، اسی میں سے کچھ بس آگے پیچھے کر کے، جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ نے زاد المعاد میں 7 قسمیں بتائی ہیں. یہاں جو کل میں نے نہیں بتایا تھا آج اختصار بتاتے سمجھیں. اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى، ہمارے نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے. یہاں کیا مطلب ہے؟ 2 چیزیں. دین کی کوئی بات ہمارے نبی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یاد رکھنا. کس سے؟ دین کی باتیں نہ ہمارے نبی نہ دین پر عمل کرتے ہیں، نہ باتیں کرتے ہیں بغیر وحی کی. ہمارے نبی جو کرتے ہیں وہ بھی وحی پر، اور جو بتاتے ہیں وہ بھی وحی پر. تو اس کا تعلق دین سے ہے، دنیا سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ میرے خیال نہیں سمجھ میں آیا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے نبی بات کرتے مگر وہی جس کی وہی ان کو کی جاتی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے گھر میں کسی ام المومنین کے بتا پیاس پانی لا کے دے دو، ذرا چائے بنا دو، چند کھجور لے کر، نہیں، یہ سب نہیں. یہ ایک عادی چیز، اس کا کوئی تعلق نہیں دین سے. یہ نقطہ یاد رکھنا تاکہ ہمیں سمجھ لیں. ہمارے نبی دین کی کوئی بات اپنے مرضی سے نہیں بتاتے، وہی بتاتے ہیں جو وہی کے ذریعے ان کو کہا جاتا ہے. اس کی 2 وجہ ہیں. 2 وجہ، ہاں یہ سمجھو، یہ بہت ہی اہم ہے. 2 وجہ. نمبر 1، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر سارے الزامات کفار مکہ جو کر رہے تھے وہ کوئی دنیاوی معاملات میں نہیں رہے. کس پر؟ سارا جھگڑا کس کا تھا؟ دین کا. آپ دنیاوی کوئی عمل کا، بکریاں چرائے کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہو. کسی مکے والے نے اختلاف نہیں کیا بکری چرانے سے. تجارت کرے کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا. کسی بھی معاملے میں خدیجہ تو شادی کیا کسی نے اختلاف نہیں کیا. تو سارا اختلاف تو ہوتا تھا دین کی بات میں. دوسرے لفظوں میں کیا؟ مشرکوں کو جو اعتراض تھا دینی گفتگو پر، غیر دینی باتوں پر کوئی ان کو اعتراض. اگلی بات سمجھے نا. ایک تو یہ ہے. نمبر 2، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم. حدیث معلوم ہوگی، بتایا تھا کہ جب ہجرت کر کے نبی علیہ السلام مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ جب کھجور کا سیزن آتا ہے تو ایک کھجور کی ٹہنی کاٹتے ہیں پھول اور لے جا کر کے دوسرے جوڑ دے. کہتے یہ نر ہے یہ مادہ ہے. نر اور مادہ سے بچے پیدا ہوتے، ایسے نر اور مادہ جب ملتے ہیں تو یہ کھجور کا درخت. ہماری اور تمہاری عقل میں آنے والی بات تو نہیں تھی. اللہ سے کیا بیکار کر، چھوڑو اس کو، آئندہ نہیں کرنا. اللہ سے منع کر دیا. اور واقعی جب وہ تعبیر نخل نہیں کیا تو پھر کھجور بھی اچھا نہیں آیا. آئے گا چھوٹا چھوٹا. تو اللہ کا نظام ذرا دیکھو، ہر ایک کے نظام. تو صحابہ آیا تو دیکھے آپ نے منع کر دیا سارا کھجور نہیں. کیوں؟ یہ نر اور مادہ ملے گی کیسے کھجور آئے گا؟ دیکھا اللہ سے خبر افعلوا انتم عالم بامور دنیاکم. یہ میرا کام نہیں ہے. کھیتی باڑی کب کیسے کرو یہ دنیا کی چیزیں، اس کو ہم سے زیادہ تم لوگ جانتے ہو. آئندہ سے کرو. انتم عالم بامور دنیاکم. دنیاوی معاملات جو ہیں کھیتی باڑی کرنا، اس کا طریقہ تم لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہو، اس کا علم ہمیں نہیں ہے. یہ 2 چیزیں جس کی بنا پر کیا مراد ہے یہاں وما ينطق عن الهوى میں دین کی کوئی بات ہمارے نبی نہیں کرتے جب تک کہ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا نہ جائے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہی. اس لیے کسی فارسی شاعر نے کہا، لکھ سکتے ہیں تو گفت اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. فارسی میں گفت اللہ بود. گفتگو فارسی لفظ ہے. گفتن
تمہارے کہنا گفتگو مسلم کی جو بات ہوتی ہے صرف زبان ان کی ہوتی ہے لیکن بات اللہ کی ہوتی ہے. زبان اور حلق بندے کا ہوتا ہے مسلم کا, لیکن بات جو ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. گفتگو اللہ بوت گرچہ حلقوں میں عبداللہ بوت. چلو علمہ شدید القویٰ. اللہ ہمارے نبی کو یہ باتیں جو بتا رہے ہیں یہ باتیں سکھاتے ہیں. شدید القویٰ ذو مرۃ, بڑی قوت والا ہے اور بڑا حسن جمال اور پاور والا ہے, یعنی جبرائیل امین. جیسے کہ 30ویں پارے کے اندر ذی القوۃ المتین ہے نا, کہ یہ صفات حسن جمال, خوبصورت, قوت و طاقت, پاور والا کسی مخلوق کا اللہ سے تعارف کروایا تو جبرائیل امین. علمہ شدید القویٰ, شدید کی معنی بہت اور قوت, بڑی قوت والے ہیں. ذو مرہ, ذو والے, مرہ کے معنی ہیں حسن جمال اور پاور. آگے بات سمجھیں, یہ یہاں تردید کر دی گئی. کچھ لوگ مکے والے کہتے ہیں وہ ایک رومی غلام ہے, غلام ہے, محمد اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ محمد کو بتاتا ہے, محمد عربی میں اس کو بنا کے ہم لوگوں کو سناتے, کہتے ہیں اللہ کا ان کا استاد اصل میں وہ ہے. آگے بات سمجھیں, اللہ نے تردید کر دی. نہیں, کوئی رومی غلام یا کوئی انسان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کا استاد, سکھانے والا, بتانے والا کس کو بنایا ہے؟ جبرائیل امین کو. علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ, سکھلایا اور وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. وہو بالافق الاعلیٰ, اور وہ اوپر بلند افق پر تھا. شاید کل بات آئی تھی افق, آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کا حصہ جو ہے وہ کیا افق کہا جاتا ہے. جیسے ہم لوگ اس وقت شمال کی طرف, یہ مغرب ہے, اب مغرب کا 2 کونا ہوگا, یہ جنوب اور یہ جیسے کہتے ہیں جنوب مشرق, شمال مشرق, ہاں یہ تو یہ اس کو افق کہتے ہیں. تو وہ کہاں کھڑا ٹھہرا؟ افق اعلیٰ پر. کہا جاتا ہے یہ وہ ہے جہاں نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین کو اصلی حالت میں دیکھا تھا. اور اس کی 2 شکلیں ہیں, ایک تو کہا جاتا ہے کہ غار حرا میں, اور نمبر 2 جب فطرت وحی, سمجھتے ہیں فطرت وحی چلا جا, نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, نبی بن گئے. اس کے بعد ایک عرصے تک وہی نہیں آئی. اب کتنے عرصے تک نہیں آئی, اس کی 2 روایتیں ہیں, اچھی طرح سے یاد رکھنا, اور یہ بات بہت اچھی طرح سے سننا, اس کو یاد رکھنا اور نوٹ رکھنا. اہل علم کا ایک قول تو یہ ہے کہ تقریباً 3 سال تک. کتنے سال تک؟ 3 سال تک وہی بالکل ٹھہری. اور یہی ہمارے ہاں بڑا مشہور ہو گیا ہے کہ نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک اللہ تعالیٰ نے وہی روک رکھی تھی. ٹھیک ہے نا؟ ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں 2 سال نہیں, کچھ ہی عرصہ 2-4 مہینہ کہا جا سکتا ہے, 3 سال نہیں. اور اسی کو زیادہ اہل علم میں ترجیح دی. کس کو؟ کہ 3 سال نہیں
3 سال سے کم کچھ عرصے تک رکی ہوئی تھی، 3 سال تک کبھی وہی فترت وہی کا جو وقفہ ہے وہ 3 سال کا نہیں. اس میں اختلاف ہے لوگوں کا، دونوں قسم کے اقوال پائے جاتے ہیں. اور یہی ایک چیز اور یاد رکھ کر لیں، کبھی ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے، بڑی خطرناک چیز ہے کہ جب فترت وہی تھا یعنی وہی وقت رک گئی تو نبی علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے، بہت پریشان، اور آپ خودکشی کرنے کے لیے پہاڑ پر جایا کرتے تھے. یہ نقطہ یاد بہت خطرناک چیز ہے. کہاں جایا کرتے تھے؟ اتنی بے قراری، اتنی بے چینی، پریشان کہ پہاڑ پر جاتے کہ وہاں اپنے آپ کو گرا کر کے ہلاک کرتے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. آپ ہم کو آ رہے ہیں نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ نبی علیہ السلام جاتے اور پہاڑ کے اوپر سے سوچتے کہ اپنے آپ کو گرا دیں اور ہلاک خودکشی کر لیں، لیکن فرشتہ آواز دیتا اور آپ کی تسلی ہوتی، سمجھ تو واپس آ جاتے. یہ قصہ بہت مشہور ہے. آیا ایسا ہوتا تھا یا کہ نہیں؟ تو اصل میں کسی بھی صحیح حدیث میں کسی صحابی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی بات نہیں بتائی. فترت وحی کا تذکرہ ہے، آپ پریشان ہوتے کہ آخر وہی کیوں رک گئی ہے، لیکن یہ خودکشی کرنے والا قصہ، پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دے ہلاک کر ڈالیں، اس کا کوئی تذکرہ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر نہیں ہے. نہ صحابہ نہ کسی صحابی نے بتایا اور نہ کسی حدیث کے اندر آیا ہے. یہ اصل میں بعض تابعی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں اپنی طرف سے، انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے معلوم ہوا ہے. اب کس سے معلوم ہوا؟ کوئی چیز نہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر جو روایت نقل کرتے ہیں اس کو کبھی یہ نہ کہے کہ ہاں بخاری صحیح بخاری میں امام بخاری نے بتایا کہ اس طرح سے فلاں صاحب کہتے ہیں. ایک بات مشہور تھی، امام بخاری نے اس کو نقل کر دیا. اور عقلاً نقلاً شرعاً نبی سے خودکشی کا کرنا یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. سمجھیے نا؟ تو بہرحال یہ چیز یہاں یاد رکھیے گا. تو یہ فترت وہی جب ہوئی، آپ بڑے پریشان تھے. تو ایک دن نبی علیہ السلام کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اچانک ایک آواز آئی اور آپ اوپر دیکھے تو جبرائیل امین اپنے اصلی شکل میں 600 پروں کے ساتھ آپ کے اوپر، اور پھر یا ایھا المدثر قم فانذر، اس سارے پیغامات دیے. اور پھر جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ کا وہی افق پر ہے نا. تو یہ کہا جاتا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ کے رسول نے زمین پر جبرائیل امین کو اصلی حالت میں سنا. فرمایا ثم دنا، پھر قریب آئے. پہلے کہاں نظر آئے تھے؟ افق ہے نا، نظر آئے. پھر اس کے بعد اصلی شکل میں اللہ کے رسول نے دیکھا. ثم دنا، پھر وہ قریب آیا. کون؟ ہاں یہی نقطہ یاد رکھنا، اہل بدعت سمجھ گئے. ثم دنا، دیکھو صحیح العقیدہ ہو، ہمارے بتائے بغیر تم لوگ کون آیا؟ اطہر القادری ہوتا تھا کہ نہیں اللہ آیا. یہی مشرک اور بدعتی بدعقیدہ لوگ ایسے ہی قرآن میں تحریف کرتے ہیں، کبھی بھی اصلی بات بتانے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں اس نے باقاعدہ کمان بنائی تھی. پرانی ویڈیو دیکھے جب نکلا تھا جھوٹا تو آ رہا ہے، اب مل رہا ایسے گلی مل رہا ہے کہ اللہ
پھر اپنے بتائیں اب بعد میں اللہ پھر ہم سے آگے مل گئے. پوری ویڈیو کیسٹ دیکھو تو حیرت ہوتی ہے کتنا بڑا دجل و فریب انسان کرتا ہے، کس طرح سے یہ چیزیں انسان گمراہی اور ضلالت میں پڑھ کر کے یہ حرکتیں کرتا ہے. تو دیکھو انسان صحیح العقیدہ اسی لیے ایک مرتبہ ٹیلی فون کیا ہم سے، بڑا دلچسپ واقعہ پتا ہے کہ قرآن کا سیدھا سادہ ترجمہ اگر کیا جائے تو عام آدمی بھی سمجھ لیتا ہے، لیکن اہل بدعت اسی کو ترجمہ کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ گھما کر کے. ایک شخص ہزار ولہ سے ہمارے پاس ٹیلی فون کیا، آج سے تقریباً 15 سال کا یا کچھ زیادہ. کہا مولانا ظفر، میں نے کہا کہ ہاں. کہا ہمیں آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا آ جاؤ کبھی. تو کہنے لگا کہنا آپ ہماری داستان تھوڑی سی سن لیں، پھر ہم آ کے آپ سے ملیں گے. ہم سب چھوڑ کر کے، ہم شیعہ مذہب کے تھے، شیعہ مذہب کے، اور شیعہ سے ہم سیدھے چھلانگ لگائے اور اہل حدیث بن گئے. یعنی بیچ میں کوئی اور فرقہ ہم قبول نہیں گئے، سیدھے. اور واقعہ بتایا، کہا کہ ہمارا ایک دوست تھا پاکستان کے اندر، وہ سنی تھا اہل حدیث اور ہم شیعہ، دونوں کو ٹکرا ہوتا تھا. یہی قرآن وہ پیش کرے تو کچھ اور ہمارا مولوی بتائے تو کچھ اور. کہا کہ ہم عجیب سے بات دیکھتے ہیں کہ قرآن ایک ہے، یہ کیا بتاتا ہے، ہمارا مولوی کیا بتاتا ہے. کہا کہ جب زیادہ تنگ آیا تو اس آدم نے کہا کہ تمہارا مولوی جو ہے ترجمہ غلط کرتا. ہمارا اتنا بڑا حضور غلط ترجمہ کیا کرے گا، بالکل صحیح کرتا ہے. بہت بات آگے ہوئی، سمجھ گئے نا. تو اس آدمی نے کہا کہ دیکھو زیادہ بحث نہ کرو، ہم تم کو یہ قرآن کا ترجمہ بڑا تاریخی چیز ہے، قرآن کا ایک ترجمہ بتاتے ہیں، تم کسی عالم سے سنو اور اس قرآن کا ترجمہ لا کر کے دیکھو، اور جو بیان کرتا اس کا ترجمہ دیکھو. ثنائی ترجمہ والا قرآن میں تم کو دے دیتا ہوں، یا تفسیر ثنائی تم کو دے دیتا ہوں، مولانا ثناء اللہ مرسی کا ترجمہ. جاؤ 70 میں ترجمہ لکھا ہوا ہے، تم اپنے مولوی کا ترجمہ سننا اور ان کا سننا اور جا کے موازنہ کرنا ہر ایک کا. شیعہ مولوی تقریر کیا، اپنے شیعہ کا جو باتیں بتایا اہل بدعت کی، ترجمہ کی آیت پڑھ کر کے ترجمہ تو کیا، لیکن اس کو وہ کیا کہتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے. نہیں سمجھے، یہ ترجمہ یہ ہے لیکن اس کا یہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، یعنی لگایا. کہا کہ پھر اس کے بعد جا کر کے سنی کا، بریلوی حضرات کا سننا. کہا سب کے ترجمے میں نے رکھا اور ثنائی ترجمہ. کہا جب مولوی کی تقریر سنتا کوئی شیعہ مولوی کی تو اس کا ترجمہ نوٹ کرتا کہ کیا کیا ہے، پھر سنی کی کرتا، بریلوی کی ان کا بھی کرتا، ان کا بھی دیکھتا، ہر ایک میں دیکھتا یعنی لگا ہوا ہے. ثنائی ترجمہ کو دیکھتا تو اس میں یعنی نہیں لگا رہتا. کہا بس سمجھ گیا کہ سارا بیڑا کس نے کر کے کیا ہے، یعنی ترجمہ تو سب کا ایک ہے، لیکن بات کہاں سے بگڑتی ہے، سیدھی سادی بات. یہاں ہم نے کہا ثم دنا، پھر بالکل قریب آیا، اوپر سے نیچے تک اندھا بھی ہوگا تو کہے گا ہاں تذکرہ یہاں جبرائیل کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے. سمجھ گئے نا. اب سیدھا سادہ، لیکن اب اگر ہمیں بدلنا ہو، یعنی اللہ آیا، اب یعنی لگا کر کے اپنی بات. اتنی مجھے خوشی اس شخص نے اپنا جو قصہ بتایا، کہا اس لیے ہم چھلانگ لگائے شیعہ مذہب، سیدھے وہابی بن گئے، ہمیں درمیان میں کوئی اور اسٹیشن نہیں ملا.
نان اسٹاپ آئے. اللہ اکبر. تو کہتا تھا ہم نے تجربہ کیا سارا معاملہ کہاں بگڑتا ہے. قرآن کا ترجمہ جب یعنی آ گیا تو سمجھ جاؤ کہ ہاں یہ مولوی کچھ اپنی بات بتا ڈالنا چاہتا ہے. ثم دنا. آپ جا کے اہل بدعت کا ترجمہ دیکھو, یہاں کوئی اللہ کا تذکرہ ہے ہی نہیں ہے. سارا پورا بیان کس کا چلا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جبرائیل امین کا. تو جبرائیل ثم دنا, پھر جبرائیل امین قریب آئے. کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. فکان قاب قوسین, قریب دو نیزے یا اس کے قریب فاصلہ رہ گیا بس. نیزہ, نیزہ عام طور پر کہا جاتا ہے اسی کو تیر بڑا والا, اور بعض اہل علم کہتے ہیں اردو میں سمجھانے کے لیے ایک ہاتھ. یاد رکھیے تم نہیں سلو نا اس لیے نا. ہاں ہاتھ جو ہوتا ہے ہمارے یہاں جو پیمائش ہوتی جو ہے جب تک یہ فٹ کیا فٹ نہیں چلتا تھا یہ, تو یہ دیکھو یہ انگلی بیچ والی انگلی یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ کیا ہوتا ہے ہاتھ, اور گز کے لیے اس کو بتاتے تھے. سارا معاملہ اس سے چلتا تھا, اور اسی سے کچھ لوگ قدم نکالے تھے. کس سے؟ قدم سے. تو اللہ نے فرمایا فکان قاب قوسین, دو نیزہ یعنی تقریباً دو ہاتھ یا اس سے اس کے قریب. کتنے دونوں قریب ہو گئے؟ کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. جب حضرت جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہوئے, پھر اللہ تعالیٰ کو جو پیغام پہنچانا تھا اپنے بندے کے پاس پہنچا دیا. فَأَوْحَى, وہی نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. پھر اللہ کیوں جو فرشتہ وہی لے کے آ رہا تھا وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا. اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل یہ ان کو فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں جبرائیل بھی نہیں کہہ سکتے, کیوں؟ عبدہ اپنے بندے کے, اپنے بندے. تو جبرائیل کو تو کوئی بندہ نہیں تھا نا, اللہ کے بندے ہوتے. اللہ نے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو وہی نازل کرنا چاہا واضح نازل کر دیا. ٹھیک ہے نا. ما کذب الفؤاد ما رأى, مسلم کے دل نے ذرہ برابر نہیں جھٹلایا اس چیز کو جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا؟ اتنی بڑی عجیب چیز جبرائیل امین کو دیکھا, اتنا بڑا افق بھرا, وہ بالافق الاعلی, افق پورا اوپر سے بھرا ہوا ہے, پوری سمت بھری ہے. اور پھر تھوڑی دیر میں کہاں پہنچ گئے وہ؟ کتنی بڑی بڑی کائنات, ایک پر حدیث کے اندر آیا, ایک پر جو ہے 600 پر میں سے ایک پر کتنا بڑا ہے؟ پورے آسمان دونوں کنارے تک بھر جاتا. یہ کوئی بھی آدمی دیکھتا تو شک شبہ کرتا, لیکن پیارے نبی کو نے ان کا دل رسالت و نبوت کے لیے ما کذب الفؤاد, آنکھوں نے جس چیز کو دیکھ لیا ہمارے نبی نے اس کو جھٹلایا نہیں, یقین کر لیا. افتمارونہ علی ما یری, مکے کے مشرکوں اور کافروں جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو نہیں جھٹلایا, اور تم جھٹلا رہے ہو نہیں. افتمارونہ, اب تم لوگ جھگڑتے ہو کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. علی ما یری, ان باتوں پر جو انہوں نے دیکھا. نہیں وہ نگاہ کا خطا ہوگا, کچھ اور ہو دنیا. اب اختلاف تم کر رہے ہو, جھٹلا تم رہے ہو, حالانکہ جو دیکھا جس نے دیکھا اس نے انکار نہیں کیا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مرتبہ اور بھی اترتے ہوئے جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا. سنا ہے نا کہ جبرائیل امین کو اللہ نے فرمایا ہم نے 2 مرتبہ اصلی حالت میں جبرائیل امین اصلی حالت ان کی جو ہے شکل 2 مرتبہ دیکھا. ایک تو مکے میں اوپر جو آ رہی ہے وہ بالافق اعلیٰ، اور دوسرے کب نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے اوپر اترتے ہوئے، سدرۃ المنتہی کے پاس اترتے ہوئے دیکھا. وہاں بھی کتنے کیسے کس حالت میں تھے؟ اصلی شکل 600 پروں کے ساتھ اصلی صورت میں تھے. سدرۃ المنتہی یہ کہا جاتا ہے بعض اہل علم کے قول کے مطابق 6 آسمان پر کیا ہے؟ سدرہ، ایک بیر کا درخت ہے. سدرہ کہتے ہیں، بیر سمجھتے ہیں نا، بیری کا درخت، بیر کا درخت، اس کو سدرہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. منتہا سدرۃ المنتہی، وہ بیر کا درخت جو انتہا کو ہے. منتہا کہتے ہیں آخری حد تک. اس کو اس لیے منتہا کہتے ہیں کہ زمین والے فرشتے جو بھی جائیں گے وہیں تک، پھر وہاں سے آسمان والے جو مخصوص ادھر فرشتے ہیں وہیں آئیں گے، ادھر والے ادھر ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، وہیں سے چلے جاتے ہیں. یعنی یہی اوپر والوں کے نیچے آنے اور نیچے والوں کے اوپر جانے فرشتے جو ہیں ان کی یہی کیا کہیں گے، اسٹیشن ہے نا، لاسٹ اسٹاپ. یہ انتہا منتہا. تو سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ نبی اسلام نے کس کو دیکھا؟ نزلتن اخری، اترتے ہوئے. کس کو؟ جبرائیل امین کو. عندہا جنت المأوا، اور وہیں جنت المأوا بھی. اللہ اکبر. اللہ نے کیا کیا رکھا ہے ذرا سوچو. ہم لوگ تو دنیا بھی نہیں دیکھ پاتے، وہاں کیا کیا بھی ہے. جنت المأوا بھی ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ چھا رہی تھی وہ چیزیں جو سدرہ پر چھا رہی تھی. اللہ کا نور، برکتیں، رحمتیں، فرشتوں کا نزول، بہت ساری چیزیں اس وقت درخت پر ایک قسم کا عجیب سا وہ، یعنی کیا کہتے، خوشنمائی کے لیے اللہ نے سب کچھ کر دیا. اللہ اکبر. ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نگاہیں خطا کی اور نہ جو ہے دل و دماغ اس سے آگے بڑھا. یعنی جو کچھ ہوا اتنا ہی نبی نے دیکھا، نہ اس کے آگے کچھ بتا سکتے ہیں نہ اس کا پیچھے. ذرہ برابر نہ نگاہیں دھوکہ کھائی اور نہ دل و دماغ کچھ نہیں. ہو گئی بات. لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، تحقیق کی دیکھا وہاں اپنے رب کی بڑی بڑی آیات. اب یہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ یہاں معراج کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 سفر کرایا ہے. ایک ہے سفر اسراء اور دوسرا معراج. مسجد حرم سے لے کر کے مسجد اقصی تک ایک سفر، وہاں نبیوں کی امامت وغیرہ جو سب کچھ ہے، اور راستے میں بہت سارے جو مناظر اللہ نے آپ کو دکھایا، اس کو کہا جاتا ہے اسراء. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں، جس کا نام ہے اسراء ہے، کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اللہ رب العالمین نے اسراء جو آپ نے کرائی، اس کا مقصد لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی بہت ساری نشانیاں ان کو دکھائیں. اللہ تعالیٰ جیسے پہلے نبیوں کو بہت ساری، ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض دکھلایا، سارے نبیوں کو کچھ عجائبات دکھلائے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جو دکھلایا اس سب سے زیادہ.
تو مکے سے مسجد اقصی فلسطین تک جو سفر تھا اس کو کہا جاتا ہے اسرا. اس کا تذکرہ سورۃ بنی اسرائیل. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ پہلی ہے. یہاں اللہ نے مقصد کیا بیان فرمایا؟ ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسرا کیوں کروائی؟ یہ سفر کیوں کرایا؟ رات کو اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو. مکے سے رات میں مکے سے مسجد اقصی تک سفر کیوں کرایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی وہ بڑی بڑی نشانیاں اور قدرتیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیں جو آج تک انہوں نے دیکھی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر مسجد اقصی سے سیڑھی کے ذریعے جو پھر آسمان کا سفر کرایا اس کو کہا جاتا ہے معراج. چونکہ دونوں ایک ہی رات میں ایک ہی سفر میں ہوئے ہیں اس لیے دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے اسرا اور معراج. معراج کا تذکرہ اس میں ہے زیادہ. کس میں؟ یہاں جس کا تذکرہ ہو رہا ہے سورہ نجم میں، یہاں اسرا کا نہیں بلکہ کیا؟ معراج کا. اس لیے فرمایا اذ یغشى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى. بتایا تاکہ اپنی نبی کو ہم یہاں معراج کی رات ہم نے آسمان پر اور سفر میں اوپر جو فضائی سفر تھا آسمانوں کا بہت بڑی بڑی کبرا وَلِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا اسرا میں اپنی آیات دکھا دیں. بہت ساری قدرتیں، لیکن یہاں کیا ہے؟ من آیات ربہ الکبرى، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لیں. یعنی جو نشانیاں دنیا میں نہیں دیکھ سکتے تھے اور جو کسی نے نبی نے آج تک نہیں دیکھا تھا، جنت جہنم کیا کیا نہیں دیکھا، پوری معراج کے واقعات پڑھانے حدیث سے تب دیکھے. تو وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. آگے بات سمجھ میں؟ وہاں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہاں آیات ربہ الکبریٰ ہے. یہ بات ہو گئی نا؟ اب آئیں، اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا. نبی علیہ السلام کیا معراج والا قصہ ختم. اب آگے افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضیزی. افرأیتم اللات والعزى، ذرا کیا تم دیکھتے ہو، بتا سکتے ہو، یہ تمہارا لات اور یہ تمہاری عزا اور تمہارا یہ تیسرا منات، ان کی کیا حقیقت ہے تمہیں معلوم ہے؟ یہ کیا کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہو؟ اللہ، یہ تین بڑے بت، لات، عزا اور منات، ایک بطن نخلا میں، ایک طائف کے قریب ثقیف کا تھا، اور ایک ادھر مکے سے جب مدینے کے لیے نکلے تو مکے سے نکلنے کے بعد مدینے کے راستے میں تھا، مکے کے قریب. منات، لات اور منات، عزا، یہ تین بڑے بڑے، اور بہت سارے تھے، اول اوبل سب کچھ تھے، یہ بڑے بڑے بت تھے. لات کہا جاتا ہے ایک مکے کا بڑا نیک صالح انسان تھا. وہ ایک پتھر رکھتا تھا، اسی پتھر پر بیٹھ کر کے زمزم کا پانی لیتا اور ستو گھول گھول کر کے حاجیوں کو فری پلاتا، خدمت کرتا، ثواب کی نیت سے. نیک اور صالح انسان تھا. جب مر گیا تو شیطان نے ان کو، جاہلوں کو بتایا کہ
وہ مرا نہیں بلکہ اللہ کا ولی مرتا کہاں پردہ فرما جاتا ہے. دیکھو مشرکوں کا عقیدہ تھا جو آج ہمارے یہاں پردہ فرما اسی کے اندر گھس گیا. بس اسی پتھر کی پوجا شروع کیے, ترقی کر کے اس کی ایک مورتی بنائی اور پھر وہ پتھر وہاں رکھا اور کچھ کمرے بنا کر کے وہ آج ہمارے درگاہ بنتی ایک بت خانہ یہ عزا کا یہ لات ہے. عزا یہ ایک عورت تھی جو طائف کے قریب یہ ایک درخت تھا اس کے نیچے بیٹھتے تھے. ایک مکان تھا پھر کچھ کمرے بنوا لیے گئے تھے اور یہ ثقیف طائف والے بہت اپنا سب کچھ انہیں کو سمجھتا تھا. منات تھا یہ بھی سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے بعد ختم کرایا اور آج تک یہ ختم ہے. یہی بڑے بڑے بت تھے جس کی وجہ سے جس کے لوگ پیچھے چلتے. اللہ نے فرمایا افرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری, کیا تم بتاؤ دیکھتے ہو تمہارا لات اور عزا یا تمہارا تیسرا بت جو ایک اور ہے منات, انہوں نے آج تک کچھ پیدا کیا, ان کی کیا حقیقت ہے؟ ان کو تم نے جو کچھ بنا رکھا ہے کبھی حقیقت ان کی سمجھی؟ کیا ان کی حقیقت ہے؟ کیا تھے یہ؟ کیوں ان کو معبود بنایا گیا؟ پھر الکم الذکر ولہ الانثی, تم کیسے آدمی ہو اپنے لیے تو لڑکا پسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں. کہتے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اللہ کے لیے تو بیٹیاں پسند کرتے ہو اور خود کے لیے بیٹیاں نہ پسند کرتے ہو. تلک اذن قسمۃ ضیزی, واقعی یہ تقسیم بڑی ظالمانہ تقسیم ہے. سمجھ گئے نا, یہ انصاف کی بات نہیں ہے, عدل کی بات نہیں ہے, کفر و شرک کی باتیں ہیں. ایک تو اپنے لیے جو ناپسند وہی اللہ کے لیے پسند. کیسے تم اللہ تعالیٰ کے بندے ہو کہ اپنے لیے جو چیز ناپسند ہو اس کو کسی کھاتے میں ڈال دو اللہ کے ہاں؟ یہ تو بڑی ظالمانہ قسمیں ہیں. پھر یہ تمہارا لات ہو, تمہاری عزا ہو, تمہارا منات ہو, یہ تمہارے اول و حبل, یہ تمہاری جتنے بت ہیں, تمہیں معلوم ہے ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموہا, ان کی کوئی حقیقت نہیں, تم نے ان کے نام اپنی طرف سے گڑھ کر کے ان کو دے رکھے ہیں. کیا مطلب؟ جیسے سنا ہوگا کہ ان کے معبودوں میں سے یا عبادت کی ایک جگہ جو تھی وہ کیا تھی؟ ایک درخت تھا نا, عقیدے میں پڑھ چکے ہیں. کیا درخت تھا؟ ذات انوات, ذات انوات. وہ درخت ہے لیکن انہوں نے کیا کہہ دیا؟ نہیں, برکت کا مالک یہ درخت ہے, برکت والا درخت تم نے اپنی مرضی سے رکھ دیا, اللہ نے تو اس کا نام نہیں رکھا, تمہارے باپ دادا نے رکھا اور تم نے اس پر یقین کیا. اگر آج اور نہ سمجھنا چاہیں تو ایک چیز کرتا ہوں, آج ہمارے بر صغیر میں ایک داتا ہے. داتا کے معنی معلوم ہے کیا؟ دینے, ساری دنیا کو دینے والا داتا. اللہ اکبر. کیا کہیں داتا کے زمانے میں یا اس وقت کبھی علماء نے, اہل بصیرت نے, یا زندگی میں کبھی داتا صاحب نے اپنا نام داتا رکھا یا لوگوں سے کہا کہ ہم دینے والے ہیں؟ سب داتا بھی کہتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. لیکن بعد میں لوگوں نے پنجابی زبان میں ان کو کیا دے رکھا؟ داتا. داتا دینے والا. ابھی اللہ نے تو نہیں رکھا, باپ دادا نے پرخوں نے رکھا ہے. دوسرے غریب نواز, لازمی چیز ہے, پوری تاریخ پڑھ ڈالو. شاہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آج ان کو غریب
نواز. یہ لقب کس نے دیا کہ ہاں سارے غریبوں کو امیر بنانے والے کھلانے والے یہ ہیں؟ اللہ اکبر. انہی اللہ اسماء سم تم نے رکھا ہے. دوسرے اللہ اکبر ایک ہے بندہ نواز, گلبرگہ والے بندہ نواز. جتنوں کو دیکھو تم نے ایک ایک نام, اور سب کو چھوڑو. غوث اعظم کس نے نام رکھا؟ بغداد میں پیدا ہوئی, علماء نے دیکھا, ان پہ سیرتیں لکھی, انہوں نے کتاب بنیت الطالبین لکھی. کسی نے ان کو غوث تو نہیں کہا, لیکن بر صغیر میں آیا تو غوث نہیں بلکہ غوث اعظم بن گیا. جبکہ اس تصغیر سنا غوث صرف کون ہے؟ اللہ. یہ نام کس نے دیا؟ انہی اللہ اسماء سمیتموہا. اللہ نے فرمایا یہ چاہے لات ہو یا عزا ہو, منات ہو, اولو ہو, بول ہو, یہ جتنی مورتیوں کو تم نے پوجا کیا اور ہر ایک کو ایک ایک خصوصیت دی, کوئی اولاد دینے والا, کوئی شفا دینے والا, کوئی برکت دینے والا, کوئی مصیبت ڈالنے والا. اللہ نے فرمایا یہ کسی کو اللہ نے یہ اختیار و پاور نہیں دیا. انہی اللہ اسماء سمیتموہا, یہ صرف بڑا نام ہے تم نے جو منتخب ان کو رکھ دیے, حقیقت ان کی کوئی نہیں. داتا ہیں علی حجویری, لیکن داتا نہیں ہے. داتا تم نے ان کو بنایا, تم نے ان کو نام دیا. معین الدین اجمیری ہیں, ان کی حقیقت ہے, لیکن خواجہ اور غریب نواز ان کو تم نے بنایا ہے. کبھی کسی کو انہوں نے نوازا نہیں. اگر نوازتے تو مجاور فقیر بن کر کے آج تک وہاں بیٹھا نہ رہتا. وہ دنیا میں سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے کہاں ملیں گے؟ کیوں دیتے ہیں تو وہاں کیوں بھیک مانگاتے؟ سب کو مالدار بنا کے بھیج دیں ایک دن میں. یہ کہاں وہم ہے. انہی اللہ اسماء سمیتموہا. اور یہی چیز تقریباً یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو اپنے مشرک ساتھیوں کو جو کہا یاد رکھو یہ تم نے نام دے رکھا, یہ ٹائٹل ہے, یہ ایڈ کرتے ہیں, یہ ذمہ داری تم ان کو دے رکھے. غوث و قطب اللہ نے ان کو کچھ نہیں, صرف تمہارے باپ دادا نے اپنے سے نام گڑھ رکھا ہے. اللہ اکبر. آگے فرمایا ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے ان کے داتا خواجہ غریب نواز بندہ نواز ہونے کی کوئی دلیل نہیں نازل کی کہ اللہ فرمائے کہ ہاں ہم نے ان کو اپنا پاور اتنا دے رکھا ہے ان سے جا کر کے لے لو. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے فرمایا یتبعون الا الظن, اے نبی یہ لوگ پیروی صرف اپنے ایک گمان کی, وہم کی. کس کے پجاری ہیں یہ؟ وہم و گمان کی. لوگوں نے کہہ دیا بھائی تو سب لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اب آج کیا بھائی تو کیا اتنا انہوں نے دین کا کام کیا, اتنے بڑے تھے, ان کی کوئی حقیقت نہیں. حقیقت ہے دین کا کام تو نبی بھی ان سے بہت بڑے کیے تھے, ان سے پہلے بھی بہت بڑے کام کیے تھے دین کے, انہوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن مسئلہ وہ نہیں, تم نے جو ان کو غوث و قطب نواز بنایا اس کی بحث چل رہی. کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ایسا پاور دیا ہے؟ اس کی کوئی دلیل کسی کی بات نہیں, صرف تمہارا اپنا گمان ہے. وما تہوی الانفس, اور ان کے نفسوں نے, ان کے دل نے, خواہشات نے جو کہا ان کو بنا دیا. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ, اور تحقیق کہ اب ان لوگوں کے پاس ان کے رب کے پاس سے ہدایت, اب ان کو سدھر جانا چاہیے. ام للانسان ما تمنا, کیا انسان جو تمنا کرے اس کو مل ہی جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ تمنا یعنی ایک آدمی سوچ لیا ہاں ہم کو یہ مل جائے تو کوئی ضرور نہیں اس کو مل جائے. اب دینے والے کی مرضی ہے وہ دے یا نہ دے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ, یہ درگاہوں کو, مجاوروں کو, بابا کو, لات اور عزا کو, یہ جو بیٹھے ہیں ہری جھنڈیاں لگا لگا کر کے
اللہ نے ان کو کچھ نہیں دیا ہے، کوئی پاور ان کو نہیں دیا ہے. اگر پاور ہوتا تو مرتے ہی نہیں، پاور ہوتا تو بیماری نہ ہوتی. یو پی کے سب سے بڑی درگاہ، بیٹا زندگی میں بیچارہ مسکین رہا، بیوی نہیں میری، شادی نہیں، مر گئے ویسے. غازی میاں دنیا جس کی شادی نہ ہو لال کپڑے پہن کے جاتے ہر سال، اور اس کو خود کی شادی نہیں ہو پائی. پہلے اپنی تو شادی کر لیا ہوتا تب دوسروں کی شادی کرواتا ہوں. مر گیا کوئی رشتہ ہی نہیں ملا. لیکن مر جانے کے بعد پورے علاقے کو، کہاں دیوریا میں ہے نا، کہاں ہے بہرائش سب کو بنا رہے ہو. سال میں عرس ہوگا اور لال ہی کپڑے، جو جن کو شادی چاہیے وہ لال کپڑے ہی پہن کے جائیں گے، جن کو شادی ضرورت، اور خود کی شادی. اللہ نے فرمایا کہ اب فللہ الآخرۃ والأولیٰ، دنیا میں بھی سارا پاور اللہ ہی کا ہے اور آخرت میں بھی اللہ ہی کا ہوگا. کسی پیر فقیر مجاور نبی پیغمبر کو اللہ نے کوئی پاور نہیں دیا. نبی سارے نبیوں سے زیادہ پاور بڑے وسلم، لیکن ابراہیم سال بھر زندہ رہے. یہی ہے نا، اللہ نے روح قبض کر لی، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں اور لے جا کر کے دفنا کے واپس آ جائیں. جان بچانا پاور کسی کو نہیں. اللہ نے رسالت دیا، نبوت دیا، ولی بنایا، پیغمبر بنایا، شہید کیا، صالح بنایا، سب کچھ بنایا، لیکن اپنا پاور لینے دینے کا کسی کو نہیں دیا. فللہ الآخرۃ والأولیٰ. تم انسان جو سوچ لے، آج یہی ہوتا ہے شرک کا مطلب نا، آپ کو ضرورت ایک مرتبہ دعا مانگی، 2 مرتبہ مانگی، 3 مرتبہ مانگی، نہیں تو کسی نے کہہ دیا کہ ہاں فلاں درگاہ بجاؤ مل جائے گا. اب تم جیسے چاہتے ہو، کوئی ضرور نہیں کہ اللہ ویسے دے دے. تمہاری اپنی خواہش و تمنا ہوتی ہے، لیکن دینے والا کون ہے؟ اب للانسان ما تمنا، کیا انسان جو تمنا کرتا پوری ہو جائے اس کی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی تمنا پوری ہوگی جو اللہ کرے گا. کیوں؟ فللہ الآخرۃ والأولیٰ. دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں پاور اور اختیار رکھنے والا صرف کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. دنیا میں کسی کو دیا نہیں ہے. ورنہ کیا خیال ہے کہ جتنے کرونا مریض ہیں سب کو درگاہوں پہنچا کے آ جائیں، حاجی علی پہ پہنچا دیں، مہم والے سرکار کے ہاں پہنچا دیں، تمہارے سید مدنی کے ہاں بھر دے درگاہوں پر، حاجی کیا نظام الدین سارے بھر دے، بس بیٹھ جائیں. بھائی تب فیصلہ ہو جائے کہ ہاں واقعی کہاں گئے، کون مصیبتیں. اور مشہور کیا ہے، آج تک بامبے نہیں ڈوبا ورنہ 1 منٹ ڈوب جائے. ہمارے نہیں معلوم ہے کیوں؟ حاجی علی سنبھال رکھتے سمندر کو کنٹرول میں. حاجی علی اگر کنٹرول چھوڑ دے تو 1 دن میں بامبے. اللہ معلوم پڑتا رہے بیوقوف، مشرک، کم عقل. کیا حاجی علی سے پہلے بامبے نہیں تھا؟ بامبے پہلے تھا، حاجی علی بعد میں ہیں. وہ تو سفید کپڑے میں لاش پتا نہیں ہندو کی تھی، کافر کی تھی، مشرک تھی، کس کی تھی، سفید کفن میں ڈوبے سمندر میں پھینکے ہوئے تھے. لوگوں نے من چنے دفنا دیا اور نام رکھ دیا حاجی علی، اس لیے آج تک نام کا پتہ نہیں کون ہے. سوال ہے حاجی علی کے پہلے بھی بامبے تھا اور حاجی علی کے بعد بھی رہے گا. مہم والے سرکار کب آئے؟ تو یہ کہنے کی باتیں ہیں. اگر ہے تو چاہیے کہ سارے ہاسپٹل بند کر دیں. اور اس وقت بڑے پریشان ہیں ہندوستان، 2.5-3 لاکھ مریض ہو رہے ہیں. سارے درگاہوں پر تقسیم کر دیں. بابا مریضوں کو اچھا کرنے میں فرصت مل جائے، پہنچا دیں. آکسیجن بھی ختم ہونا، پہنچاؤ. شرک کرنے والوں گلے میں تعویذیں لٹکا کر کے کیوں بیوقوف بناتے ہو؟ ظالم مجاور ہے جو شرک کروا رہا ہے.
اب للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، دنیا میں بھی سارا پاور اللہ کو ہے اور آخرت میں بھی سارا پاور کس کو ہوگا؟ اللہ کو ہے. اور ذرا سن لو، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کتنے بڑے بڑے فرشتے آسمان پر ہیں، ان کی بھی شفاعت ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. کیا خیال ہے، فرشتوں سے زیادہ کوئی مقدس ہوتا ہے؟ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں پر کتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں، حملۃ العرش ہیں، جبرائیل امین ہیں، کتنے بڑے بڑے ملائکۃ المقربون ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا یہ شرک کفر کرنے والوں کے حق میں ان کی بھی شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی. اور یہاں نہیں، ان کی روحیں جو ہیں وہ روحیں جنت میں ہیں، ان کے نام ختم دیتے ہیں تو روحیں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے ہماری مرادیں پوری کروا دے، شفاعت کر. اللہ نے فرمایا جب فرشتوں کی شفاعت تم جیسے مشرکوں کے بارے میں قابل قبول نہیں، تو یہ درگاہوں والے تمہارے پیروں فقیروں کی شفاعت کیا قبول ہوتی ہے؟ کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ. وہ بڑے بڑے فرشتے بھی اسی وقت شفاعت کرنے کی ہمت کریں گے جب اللہ تعالی جس کی فرشتے کو اجازت دے دے ویرضا، اور اللہ راضی ہو کہ ہاں فلاں قسم کے لوگوں کے حق میں شفاعت کرو تو ہم قبول کریں گے. ورنہ یہ شفاعت جو آج مان لی گئی نہیں ہے نا، یہ ہماری بگڑی بنوائے، ہم کچھ بھی کریں گے، ہمارے پیر ہیں، ہمارے مرشد ہیں، یہ ہم اس کو کیا کریں گے؟ بخشوا دیں گے. یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یعنی مشرکین، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یہی مشرکین فرشتوں کے نام بھی، دیویوں کے نام، فرشتوں کے نام بھی لڑکیوں پر رکھتے ہیں، لڑکیوں کا نام رکھتے ہیں، یعنی ان کو بھی دیوی دیوی فرشتوں کو لڑکی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں یہ لڑکیاں ضدی ہوتی ہیں، اپنے باپ سے بات بنوا لیتے ہیں، تو مشرکین کہتے ہیں ہم فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کو ہم شفاعتی بناتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے ہماری مراد پوری کروانے میں اپنی بات اللہ تعالیٰ سے منوا لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ وما لهم به من علم، ان کے پاس کوئی اس کا علم نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن، یہ صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں اپنے خیال کی. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، کتاب و سنت سے ایک مسئلہ کے دلائل کے ساتھ ثابت ہے، حق ہے، اس کے مقابل میں وہم و گمان اور جھوٹی کرامتوں کو کوئی قبول کیا کرنے کبھی قبول نہیں کیا جائے. اور آج جتنا شرک ہو رہا ہے کوئی کتاب و سنت کی دلیل نہیں ہوگی، صرف جھوٹی کرامتیں اور جھوٹی کہانیاں ہی ہوگی اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں. تو اللہ نے فرمایا حق کتاب و سنت کے دلائل، جس کو شرک کرے، جس کو حرام کہہ رہے ہیں، اب حق کے سامنے کسی وہم و گمان، جھوٹی کہانیوں اور قصے کا داستانوں کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل سورت ختم ہو جائے گی. جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.